لیکن قیامت کے دن ارشاد ہو رہا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اس دن قیامت کے دن منافق مرد اور عورتیں کہیں گے ایمان والوں سے انظرونا، ذرا ہماری طرف بھی دیکھو، اچھا ہو ذرا انہیں بھی تکو۔ یہ منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو۔ وہ پوچھیں گے کیوں دیکھیں؟ کہ نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ لینا چاہتے ہیں، تمہارے نور سے۔ قرآن کے لفظ من نورکم، مومنوں سے کہیں گے یہ جو تمہارا نور نکل رہا ہے اس سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ یہ کون منافق ہے؟ جو ساری زندگی دنیا میں کہتے رہے کہ رسول بھی نور نہیں ہے، مگر قیامت کے دن ہر مومن سے نور کی بھیک مانگیں گے کہ کچھ ہمیں دے دیں۔ فقیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا دنیا میں جاؤ، وہاں جن سے مانگتے تو ان سے مانگو، جاؤ دنیا میں جن سے مانگتے تو ان سے مانگو۔ اب وہ کہیں گے کہ جناب یہ دنیا میں تو ہم اکٹھے رہے، یہ آپ نے درمیان میں دیوار کیوں کھنچوا دی؟ توجہ ہے دوستو؟ یہ نہیں فقیل ارجعوا وراءکم فضرب بینہم بسور، ان کے درمیان دیوار کھینچ دی جائے گی، لہو باب، اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، دیوار کی اس طرف رحمت ہوگی، بیچ میں دیوار، ادھر عذاب ہی عذاب۔ صرف آیت اور اس کا ترجمہ اور میں زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ بیچ میں دیوار، ادھر رحمت ادھر عذاب۔ ینادونہم، اب منافقوں نے ندا پکارنا شروع کیا، الم نکن معکم، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا تھے تو صحیح۔ پھر یہ بیچ میں دیوار کیوں کھینچ دی؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، مومنوں نے آواز دے کر کہا وہاں تمہارے نفسوں نے فتنہ برپا کیا، تمہارے نفسوں نے فتنہ برپا کیا، وتربصتم، تم نے تباہیوں کا انتظار کیا، ورتبتم، ہر بات میں شک و شبہ کا اظہار کیا، تم اس آرزو میں رہے کہ جانے دو خیبر میں، جانے دو خندق میں، جانے دو بدر میں، جانے دو احد میں، جانے دو حنین میں، کہیں سے تو اس کی لاش بھی آئے گی، مگر اللہ نے ہمارے امیر کو فاتح بنا کر بھیجا۔ تم تباہیوں کا انتظار کرتے رہے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ امر الہی آیا، وغرکم باللہ غرورا، اور بہت بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ دے گیا۔ اليوم لا يقبل منکم فدیہ، آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، نہ کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا۔ ماواکم النار، او منافقو، تمہاری جگہ ہے جہنم، اب لفظ آیا ہیا مولاکم وبئس المصیر، اب یہ جہنم تمہارا مولا ہے، توجہ کیجئے گا، اب یہ جہنم تمہارا مولا ہے اور بدترین مقام ہے۔ یہ جہنم کو مولا کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ غدیر میں اصلی مولا سے بھاگے تھے، تو اب اس مولا کے پاس جاؤ اور خدا کہے گا ہیا مولاکم، یہ جہنم تمہارا مولا ہے۔ تو جس مفسر نے مولا کے معنی چچزاد بھائی کے کیے ہوں گے، فرشتے گردن سے پکڑ کر دھکا دیں گے کہ ہیا مولاکم، تیرے چاچے دا پتر ہے، اس کے گھر جاؤ۔ اب صرف آیت کو آیت سے ملائیے کہ شان رسالت اللہ بھی یہی کہتا ہے، آمنوا برسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور دیکھو میرے رسول پر ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم میری چاہت کے مطابق میرے رسول پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہیں دو انعام دوں گا، یؤتکم کفلین من رحمتہ، میں تمہیں رحمت کے 2 ٹکڑے انعام میں دوں گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ایمان لانے والے ہوں گے کروڑوں، ٹکڑے ہیں صرف 2 رحمت کے، تو یہ 2 کروڑوں میں کیسے تقسیم ہو جائیں گے؟ ارشاد فرمایا میرے صحابہ اسمی رحمت فی القرآن، ارے قرآن میں میرا ہی نام تو رحمت ہے، میرا ہی نام قرآن میں رحمت ہے، الحسن والحسین کفلایا، حسن اور حسین میرے ہی 2 ٹکڑے، نصفی الحسن و نصفی الحسین،
میرا آدھا ٹکڑا حسن ہے، آدھا ٹکڑا حسین۔ یعنی اگر مجھ محمد کو 2 حصوں میں تقسیم کرو گے تو حسنین ہے، حسنین کو ملا کے 1 کر دو، میں محمد ہوں۔ قرآن میں مجھے کو رحمت کہا گیا، حسنین میرے ہی 2 ٹکڑے۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں رحمت کے جو معنی لکھے ہیں بڑے راضی ہو کے لکھے ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں الرحمت ما ہیا، رحمت کی کیا تعریف ہے؟ ہی حل المشکلات و انجاح الحاجات، رحمت کا مطلب ہے مشکلات کا حل ہو جانا اور حاجتوں کا پورا ہو جانا۔ تو جہاں مشکلات حل ہو جائیں اور حاجتیں پوری ہو جائیں اسے رحمت کہتے ہیں۔ اور پیغمبر فرما رہے ہیں میرا نام رحمت ہے، حسنین رحمت ہی کے 2 ٹکڑے ہیں، اور رحمت کے معنی ہے مشکلات کا حل ہو جانا، حاجتوں کا پورا ہو جانا۔ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اب جہاں جہاں رحمت اور اس کے ٹکڑے ہوں گے وہ مشکل کشا بھی ہوں گے، حاجت روا بھی ہوں گے۔ کون سا ایسا مقام ہے کہ جہاں پیغمبر نے ان رحمتوں کا تعارف نہ کرایا، ان رحمت کے ٹکڑوں کا تعارف نہ کرایا؟ اور دوستان محترم، آج کی تاریخ کی مناسبت سے میں بیان کا رخ ذرا سا موڑتا ہوں اور میں توجہ چاہوں گا آپ کی کہ پیغمبر نے صرف صحابہ کرام میں ان 2 ٹکڑوں کا تعارف کرایا، اور جب گھر میں گئے تو ان دونوں شہزادوں کی بہن کا تعارف کرایا، اور بہن کا تعارف اس وقت کرایا جب اللہ نے ان دونوں شہزادوں کو بہن عطا فرمائی۔ اور پیغمبر گئے ہیں، ہاتھوں پہ اٹھایا، غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جملہ منہ سے نکلا علی کو بلاؤ۔ اور جب مولا علی آئے تو کبھی علی کا چہرہ دیکھا، کبھی بچی کو دیکھا، دہن اقدس سے نکلا زین اب، یہ اپنے باپ کی زینت ہے۔ حسنین میرے ٹکڑے اور یہ شہزادی اپنے باپ کی زینت ہے۔ اور دوستو، خدا کی قسم زندگی کی ہر سانس میں میری شہزادی نے باپ کی زینت بن کے دکھایا۔ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خدا کی قسم اگر اس شہزادی کو آپ تاریخ سے نکال دیں تو نہ واقعہ کربلا پورا ہو سکتا ہے اور نہ ہی بیعت اور اسلام کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہ اسی شہزادی کا کمال تھا کہ جس نے چلتے وقت اپنے بھائی سے کہا تھا اگر برابر کی شریک نہ رہوں تو شریکت الحسین نہ کہتا، اور برابر کی شریک اس طرح رہی کہ فرماتی رہی حسین اسلام پر تیری 72 قربانیاں ہوں گی، مگر 72 قربانیوں کے بعد بھی تیری نسل قیامت تک چلے گی، سید کہلائیں گے، شاہ کہلائیں گے، امیر کہلائیں گے، کچھ نہیں ہوگا فقیر کہلائیں گے، لیکن اون و محمد کے بعد مجھے تو کوئی اماں کہنے والا بھی نہیں۔ عزیزان محترم، ان دونوں شہزادوں کو شہزادی ساتھ نہیں لے کر آئی تھی، بلکہ جناب عبداللہ علالت کے عالم میں، بیماری کے عالم میں مکے پہنچے تھے، اور یہ دونوں شہزادے ساتھ تھے۔ اور جب شہر سے باہر نکل گئے تھے تو جناب عبداللہ نے آواز دے کر ربایا تھا حسین ذرا ٹھہرو، حسین ذرا ٹھہرو۔ کہا عباس بھائی دیکھنا یہ کون آ رہا؟ کہا مولا جناب عبداللہ آ رہے ہیں۔ قریب جا کر کہا فاطمہ کے لال، رسول کے نور نظر، آپ نے تو مشورہ بھی ہم سے نہ لیا اور چلے آئے۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں نے خواب میں نانا اور اماں کو دیکھا۔ نانا نے مجھ سے کہا حسین جس مقصد کے لیے پالا تھا وہ وقت آ گیا، اب دیر نہ کر حسین روانہ ہو جا۔ میں ماں اور نانا کے کہنے پر روانہ ہوا تو زبان اقدس سے ایک فقرہ نکلا کہ اچھا آپ تو جا رہے ہیں نانا کے کہنے پر، یہ بطول کی چادر کی بارشوں کو بھی تو لے جا رہے ہیں آپ۔ جب بہن کا سوال آیا تو امام کی زبان سے جو فقرہ نکلا وہ یہ تھا کہ اراد اللہ
ان یراہن سبایا، اللہ چاہتا ہے کہ زینب قید ہو جائے۔ میری سمجھ میں یہ نہ آیا کہ اللہ کیوں چاہتا ہے۔ مسئلہ جب غور کیا تو سامنے نکھر کے آیا کہ حسین کو تیار کیا ہے نانا اور اماں نے کہ بیٹا اسلام مٹنے لگے خود مٹ جانا، مگر اسلام کو مٹنے نہ دینا۔ علی کی بیٹی کو اللہ نے آواز دے کر کہا، علی کی بیٹی زینب تو اللہ کا نمائندہ بن کے ساتھ جا، اگر حسین میرے دین کو نہ مٹنے دے تو حسین کو نہ مٹنے دے۔ خدا کی قسم یہ بات جناب شہزادی عالیہ نے محمل پہ سنی، آواز دے کر کہا، یہ ابن العم، میرے چچا کے بیٹے عبداللہ، آپ مجھے روکنے آئے؟ کہا نہیں، میں روکنے نہیں آیا، میں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں طویل رستہ ہے، کٹھن منزل ہے، حسین جیسی قیمتی امانت تیرے ساتھ ہے، کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا سن میرے چچا کے بیٹے عبداللہ، میں کیا کروں پھر؟ تو جواب میں یہ نہیں کہتے کہ میری رفیق حیات، یہ نہیں کہتے اون محمد کی ماں، واہر آل محمد کے گھرانے کا ادب، کانپتی ہوئی آواز سے کہا میرے امام کی بیٹی، میں تو یہ کہنے آیا ہوں کہ اتنے مشکل رستے میں حسین جیسی قیمتی شے تیرے ساتھ ہے۔ کہا پھر کہ اگر اس قیمتی شے پر کوئی مشکل پڑ گئی تو کیا کرے گی؟ کیا ہاں میں کیا کروں کہ شریف مشکل کو رد کرنے کے لیے، بلا کو ٹالنے کے لیے صدقہ دیتا ہے۔ میرے امام کی بیٹی تو خالی ہاتھ جا رہی ہے، صدقہ دینے کا وقت آیا تو پچھتائے گی، میں تیرے لیے صدقوں کا بندوبست کر کے لایا، بڑے کو اپنی طرف سے، چھوٹے کو میری طرف سے صدقہ کر دے۔